الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی ہے حدیث رفع یدین کی، اس کے جواب اور تحقیقات۔ تو یہاں تک بات پہنچی ہے کہ سوال ہے کہ اگر تو کہے کہ یہ جو پچھلی بات کی ہے یہ تو معارض ہے اس کے کہ روایت کیا اس کو ابو داود نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً، جیسا کہ گزر گئی رفع الیدین عند الرکوع رفع من الرکوع اور عند الرفع من السجدتین، جی تو یہ اس کے معارض ہے۔ ہم کہتے ہیں جواب میں اس سے اولاً کہ ابو داود کی حدیث میں عبد الرحمن بن ابی الزناد ہے راوی، تو تقریب میں فرمایا ہے کہ صدوق، لیکن تغیر حفظہ جب بغداد آئے تھے، تو یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ ثانیاً کہ انفی ہے، اس میں وہ ہے جو اعتراف کیا تم نے اس کے نسخ کے ساتھ بھی، وہ کیویں کہ کچھ وہ ہیں جن کے تم بھی نسخ کے قائل ہو، کہ اس میں ذکر ہے رفع اور رفع ہتھاں دا چکنا، ان کڑی کڑی رفع یدین رفع تے بھی گزارا کرو، جیسا کہ رفع عند الرفع من السجدتین کہ دونوں سجدے کر کے ہاتھ اٹھانے، یہ تم بھی کہتے ہو کہ منسوخ ہے۔ اور عدم رفع حالت قعود میں تو ان کا بھی تو ذکر ہے اس میں، تو پھر آدھا رفع آدھا نسخ مانتے ہو آدھا نہیں مانتے ہو جی۔ ثالثاً کہ یہ جو تم نے پیش کی ہے معارض ہے واسطے اس کے جو وارد ہے احادیث صحاح غیر منسوخہ تمہارے نزدیک بھی، جیسا کہ حدیث ہے جناب ابو حمید کی رفع عند القیام من الرکعتین، اور حضرت مولا علی کی حدیث میں یہ ہے کہ نہ اٹھایا جائے، نہ اٹھایا اپنے دونوں ہاتھ کسی شے میں اپنی نماز سے۔ رابعاً یہ ہے کہ نئی معارضہ حدیثین کے درمیان اس باوجہ امکان تطبیق کے بینہما کہ بین قولہ جو ہے نا مثل ذالک، یہ فی ذال اسی حدیث میں ممکن ہے یہ کہ لوٹے مماثلت فی نفس تکبیر بھی، ان میں تکبیر ہے نہ کہ رفع میں، کیونکہ مماثلت کے لیے واجب نہیں ہے کہ اعتبار کیا جائے جمیع امور میں، اگرچہ متبادر مماثلت امرین میں ہوتی ہے لیکن کبھی چھوڑ دیا جاتا ہے متبادر کو تطبیق اور توفیق کی ضرورت کی وجہ سے۔ سمجھی گل؟ وخامساً کی کہ یہ حدیث عن علی عن عند ابی داود حدیث مرفوع اور بیان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی حالت کا، اور یہ دلالت نہیں کرتی اس فعل کی بقا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور وفی حاضل حدیث اسی حدیث میں ہے کہ وقف علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی پر یہ کیا ہے موقوف ہے، بیان حال لفعل ہی ہے، پس ظاہر یہ ہے کہ روایت کیا آپ نے وہ کہ سرکار اس کو کرتے تھے، پھر بے شک ثابت ہو گیا حضرت مولا علی کے نزدیک نسخ اس کا، تو آپ نے اس کو خود نہیں کیا، وگرنہ پس کیسے ممکن ہے کہ حضرت علی چھوڑ دیں اس چیز کو جو منسوخ نہیں ہے آپ کے افعال سے، باوجود دلالت آپ کی روایت کے علی اعتیاد ہی علی حاضر الفعل بھی او لفظ کہاں دے جی، تو حالانکہ حضرت مولا علی اشد و اکتفاء لآثار صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اور خلفائے راشدین کے خاتم ہیں جی، امام حسن پاک بھی ساتھ ہیں۔ ومع دلالت، اور باوجود دلالت کرنے اس حدیث کے علی عدم رفع صلی اللہ علیہ وسلم، جی اس حدیث کے بے عدم جاریہ علیہ، جی یہ باوجود دلالت کرنے اس حدیث کی کس پر؟ علی عدم رفع صلی اللہ علیہ وسلم بے عادت جاریہ علیہ، وگرنہ پس کیسے متصور ہوگا عدم رفع جو مقدم ہو منسوخ نسخ اس کا، ہاں جی نسخ ہو الرفع المتاخر، کہ بے عدم رفع جو ہے نا وہ پہلے اور رفع بعد میں، انج نہیں ہے جو کچھ چیزیں تھیں جو پہلے تھیں بعد میں چھوڑی گئی، اس طرح ہے، انج نہیں کہنا کہ پہلے رفع نہیں سی تو عدم رفع منسوخ ہو کے تو رفع بن گئے، انج نہیں ہے جی۔ پھر عمل ثم عمل و کرم اللہ وجہ الکریم، عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر، اللہ ذالک المنسوخ، اس منسوخ پر عمل جی ہیں، علاوہ ازیں عدم رفع کا منسوخ ہونا یہ اس لیے کہ یہ تو عدم رفع جو ہے رفع نہیں تھا، یہ تو اعدام ہے، مدم ہے، عدم ہے اور تروک ہے اور سکون کے قبیلے سے ہے، نہ کہ یہ افعال کے قبیلے سے ہے تاکہ اس کا نسخ متصور ہو سکے۔ اور سمجھے ہی کوئی نہیں؟ اور پچھلے چلو جتنے کام شروع ہویا وَمِنْہا، تاکہ سارے جڑی باس پڑے جو کھانے جو پیجے رولا پہ، وَمِنْہا یعنی ہم اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں، اپنے دلائل، ان میں سے حدیث پہنچ گئے ہو حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی، جس کو نکالا امام محمد نے اپنے موطا اور حجج میں، وہ سند یہ ہم محمد ابن ابان بن صالح عن عاصم ابن کلیب جرمی عن ابی ہے، قال رأیت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ رافع یدیہ فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ المکتوبۃ ولم یرفعہما فیما سوا ذلک۔ سنیں جی، اور نہیں ہے اس اسناد میں کوئی کلام مگر محمد بن ابان کے بارے میں، اور ان کی بعض نے توثیق کی ہے بعض نے تضعیف کی ہے۔ آ جڑی دلیل اساں دتی ہے نا، اس دلیل اتے ساری بات ہوئی ہے کہ بھی اس حدیث پر تم اعتراض کرو تو اس کے یہ جواب ہے، ان دلیلاں دینیاں نے رفع یدین دے نہ ہونے تے جڑے جڑے سوال ہوئے نے اس اتے دوجیاں دی طرف انہاں دے جواب دینے نے۔ اے جڑی حضرت مولا علی کو روایت آپ دا فعل، اس اتے ساری ادھی باس رہ گئی سی تے اے سوال جواب والی باس سی جی، اور سمجھدے پئے ہو؟ ہن ہو نویں حدیث مڈو شڈو نویں، وَمِنْہا ان احادیث میں جو کس پر دلائل ہیں، کس پر؟ عدم رفع یدین پر جو دلائل ہیں جی۔ اور اس تو پیچھا چلو جتھے ابن مسعود حاشیہ شروع ہوتا ہے نا، جان اس تھلے جان اس بات کو پہنچ گئے ہو کہ احادیث مرفوعہ موقوفہ فی جانب طرف ترک رفع ایزن کثیرہ، اکثر ان کی منہا حدیث ابن مسعود وقد اخرجناہ آنفا وحسنہ ترمذی۔ یہ حدیث چلی ہے، پھر اس سے تو کوئی سوال ہوئے نے جواب دی، پہلی حدیث ہی ہے او بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری ایڈ پیش کی تھی حضرت مولا علی پاک کو، اس اتے ساری باس ہوئی ہے۔ ہن تیسری حدیث عدم رفع اتے کس تے؟ اور سنو، وَمِنْہا اور ان حدیثوں سے حدیث ہے جناب عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ عنہ، نقل کی ہے اس کے ابن الحمام نے دار قطنی سے، حوالہ نمبر لکھیا جے،
اور ابن الدین سے نکالا ان دونوں کو انہوں نے محمد بن جابر عن حماد بن ابی سلیمان عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فلم یرفعوا ایدیہم الا عند استفتاح الصلاۃ۔ اے دلیل میں نماز پڑھی سونیاں دے پیچھے تے شیخین دے پیچھے کون کہندے نے تے انہاں نے صرف نماز دے شروع وچ ہاتھ چائے نے تے پھر اے دلیل ساڈی اس اتے رافعین لایدیہم کے لیے اس حدیث میں کلام ہے، جو ہاتھ اٹھانے کے قائل ہیں نا ان کی طرف سے جنیاں بھی پیش کرن گے جڑے انہوں نے اعتراض نہیں جواب دینے ہن پہلے کلام سنو انہاں دا۔ اما اولاً بہرحال اولاً پس محمد بن جابر کے بارے میں ہے کہ وہ متکلم فی ہے، کیا ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ انہو قال فی التقریب، تقریب حافظ ابن حجر کی، اس میں فرمایا کہ محمد بن جابر بن یسار بن طارق حنفی یمامی ابو عبداللہ، اصل اس کا کوفہ سے، صدوقن، یہ کیا ہیں؟ چلی گئی تھی ان کی کتابیں، پس ساء حفظہ و خالطا کثیراً و عامیہ اور نبینے ہو گئے تھے جی، لہذا وہ جڑیاں پہلیاں روایتاں نے نا انہاں کولوں وہ ساریاں ٹھیک نے، فسارا اور ہو گئے کہ وہ تلقین کرتے تھے، ورجحہ اور ترجیح دی ان کو ابو حاتم نے ابن لہیہ پر۔ ابو حاتم نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا کون، یہ ابن لہیہ سے فائق ہیں، اور ابن لہیہ کے بارے میں کیا قول ہے، اور فرمایا ابو حاتم نے ابن لہیہ میں کہ وہ صدوق ہیں، صدمے طبقہ سے ہیں۔ یہ طبقے بنائے نے محدثین نے، اسماء و رجال دے طبقہ اولا ثانیہ، وہ وکری بحث ہے، جتھے جتھے نال آؤن کے نال سمجھی جاؤ، سنیں کہ طبقہ سادسہ سے ہے جی، آگے سمجھے، اے جواب آگے سوال دا دھیان رکھیا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سابقہ سے ہیں، خالطہ بعد اختراق کتب ہی، کتاباں جل گئیاں اس تو بعد مسئلہ بنیا، وہ کتاباں صرف دیاں نہیں جل گئیاں، حدیث پاک دے نقل کیتیاں سن، اور روایت ابن مبارک کی اور ابن وہب کی آپ سے عادل ہے ان دونوں کے غیر سے۔ آپ سے جو روایتیں کی ہیں نا ابن مبارک نے اور ابن وہب نے، یہ باقیوں کی روایتوں کی بنسبت عادل ہے جی، کیونکہ انہاں پہلے زمانے دی کیتیاں نے جی، اور ان کے لیے فی مسلم میں فی مسلم بعد شین جو شیء مقرون بھی ہے انہاں وچ۔ ہن سنو، پس جب کہ ہے ابن لہیہ جو کہ مرجو ہیں بنسبت ان کے لیے بعض شے ہے کس میں، تو پس کیا ظن ہے تیرا محمد بن جابر کے بارے میں، پس ارجا اس میں کس میں توثیق اور تعدیل ہے، بلکہ وہ گویا کہ صحیحین کے یا مسلم کے رجال سے ہیں۔ اصل ہے کہ بخاری مسلم کے جو رجال ہیں ان پر سب نے کہا کہ یہ صحیح ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسلم نے ان سے روایت کی ہے تو یہ دوسری روایت میں آ گئے تو اتنے ضعیف ہو گئے نا جی۔ ایک سوال دوسرا ایک سوال آ گیا تو جواب آ گیا۔ وَأَمَّا ثَانِيًا، دوسرا سوال اس حدیث سے جڑی پڑھی دھیان رکھیا جی، وہ یہ ہے کہ فَبِأَنَّهُ، کہ یہ جو تم نے حدیث بیان کی ہے یہ مخالف ہے اس کے کہ نکالا ہے اس کو بہقی نے عن عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں، سنو، وہ کہتے ہیں کہ ما رائے تو احسانہ
صلاۃ من ابن جریج کہ میں نے نہیں دیکھا احسن صلاۃ کا کس سے، تو میں نے ان کو دیکھا کہ اٹھاتے تھے وہ اپنے ہاتھوں کو جب افتتاح کرتے اور جب رکوع کرتے اور جب اٹھتے رفع، اور لیا ہے ابن جریج نے اپنی نماز کو ابن اور لیا ہے عطا نے جناب عبداللہ بن، اور لیا ہے عبداللہ بن زبیر نے جناب، تسی تے پیچھے آکھے کہ جناب ابوبکر صدیق عبداللہ بن مسعود کہندے نے رفعت کون سے اٹھاندے، اے دوجی آ گئی بھی اٹھاندے سن جی، بے ابن جریج جڑے نے نا وہ نماز پڑھتے سن رفع یدین نال، تو انہاں آکھیا جی میں یہ نماز سیکھی انہاں کولوں انہاں کولوں، تو گل کتنے پہنچی سنیں جی، وَمِن صَحْوِ الْقَلَمِ اور قلم کی صاحب سے ہے جو کہا ہے بعض علماء نے کیڑا کہ یخالفہ مخالف ہے اس کے کہ ما خراج ابو داود ام میمون، جیسا کہ گزر گیا نقل کرتے ہوئے تحقیق سے جی۔ بہرحال اولاً سنیں جی، اولاً پس اس لیے کہ نہیں ہے ابو داود کی حدیث میں جی پیچھے ذکر انتہا الامر کتوں تک جڑی پیچھے گزر گئی ہے، ایتھے ذکر کہتے نا جناب ابو بکر تک پہنچا ہے، اے صاحب القلم ہے، کیونکہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مخالف ہے یہ بات جڑی ابن جریج سے نقل ہے اس بات کے جس کو ابو داود نے نکالا ہے، جڑی پیچھے گزر گئی ہے ان دے وچ کی ہے کہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ابو داود نے ذکر کیا ہو کہ یہ بات پہنچی ہے کہاں تک، تاکہ یہ مخالف ہو جائے عبداللہ بن مسعود کی حدیث جڑی ہن نقل کی تھی، یہ تو گل تھلے وے اتنے پہنچی کوئی نہیں جی۔ سنیں جی، ایک بہرحال ثانیاً بس اس لیے کہ حدیث ابو داود کی جیسا کہ ہماری موافقت نہیں کرتی وہ پچھلی جڑی پیش کی تھی ہے تو ان کی بھی کیوں، بوجہ اس کے کہ اس میں رفع ہے کس وقت جو کہ بالاتفاق یا غیر ثابت ہے، اور بوجہ اس شے کے جو اس میں ہے یعنی رفع کس وقت سجدتین کے بعد اٹھنے، یہ بھی ذکر ہے، تیندے بھی تسی قائل کوئی نہیں جی۔ واما ثالثاً تیسرا سوال، ثالثاً پس اس لیے کہ یہ جو تم نے پیش کی ہے نہیں ہے مخالفت ظاہرہ سیاح جی، کیویں بھی اندے وچ مخالفت نہیں جڑی تسی پیش کر دیو نا رفع دین دی مخالفت کوئی نہیں، کیویں نہیں جی، بوجہ اس کے کہ نہیں ہے اس میں تصریح رفع کی بلکہ اشارہ بالکفین کی، ممکن ہے کہ حمل کیا اس کو کس پر، محامل پر، یہ جواب دیتے ہی۔ وَأَمَّا رَابِعًا چوتھا پس اس لیے کہ من وجہ یہ معادد ہے معید ہے ہمارے لیے، جڑی پیچھے پیش کی تھی جناب صدیق اکبر علی کہ معید ہے ہمارے لیے بوجہ اس کے جو ظاہر ہے سے کہ نہیں تھا یہ رفع معمول بھی معتاد کن کے درمیان اور وہ جو ان کے بعد ہیں، حتیٰ کہ نہیں دیکھا تھا اس کو کس نے کہ عمل کرتے ہوں اس کے ساتھ مگر عبداللہ بن زبیر نے دیکھا ہے، اور نئی ظن ان کے ساتھ کہ انہوں نے چھوڑ دیا اس کو ان آخرہم بالکلیہ اچانک باوجود ہونے اس کے مسنونہ مسلوکہ معمولہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود ہونے ہزاروں رجال کے حاضر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ میں، اور رامکین الیہا اپنی بے حدید انظارہم محدقین تامحین الیہا بغور نال دیکھتے سن کہ سونے نماز کے کر رہے ہیں، عرشہ پکانی سی سونا جو فرمایا سی قریب ہوو تے سیکھو جیے، تے اے مطلب ہے کہ صرف اے گل بھی جناب صدیق اکبر تک پہنچی تے باقی کسی تھلے کسی اور راوی نے گل نہ پتہ لگی جی۔ سنیں جی بھی اے انہوں نے سوال انہوں نے دے اور جواب معارضے سے بہرحال اولاً پس
اس بات کے ساتھ کہ بہکی کی اسنا اے تسنا بھی او دوجی تحقیقی جواب صاحب القلم اور جواب معارضہ سے دھیان کرے جے بہرحال اولاً پس بائیں طور کے بہکی کی اسناد میں فی اسناد البہکی عبد الرزاق فی تقریب سے کا حافظ مصنف شہیر اپنی آخری عمر میں نبینے ہو گئے تھے جی تو فتغیرہ وکانا اے بھی آپ بارے آکھیا گیا کہ نہ بارے مصنف امام عبد الرزاق دے بارے واما ثانیاً بہرحال ثانیاً پس بائیں طور کے ان کی فی اسناد ابن جریج ہیں تقریب میں ہے کہ وہ سیکائیں فقیہ ہیں فاضل ہیں یدلسو و یرسلو اور تدلیس اور ارسال ہمارے نزدیک نہیں تمہارے نزدیک یہ جرح فی الراوی ہوتی ہے جی بہرحال ثالثاً پس بائیں طور کے اس کے اسناد میں وہ پیچھے عطا بن ابی رباح ہیں تقریب میں ہے کہ سیکا ہیں فقیہ ہیں فاضل ہیں لیکن یہ کثیر الارسال تھے مرسل کرتے تھے طبقہ ثالثہ سے ہیں فوت ہوئے ہیں یہ کتنا 114 میں المشہور ہے تو کتابہ دی غلطی ہے بعض نے کہا ہے کہ بے شک متغیر ہو گئے تھے بے آخر ہی ولم یکن ذالک منہ جی چوتھا بہرحال رابعاً پس اس لیے کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ افقار عالم ہے بے کثرت الملازمت النبویہ کس سے کیونکہ تھے عبداللہ بن زبیر ہی نقل کر رہے ہیں نا جناب ابو بکر کو جی تو یہ جو ہیں ان کے بنسبت افکار اور وہ کبار صحابہ سے ہیں اور شیوخ صحابہ سے ہیں اور عبداللہ بن زبیر من صغارہم و احداثہم تے کیونکہ پتہ جی ایج پیدا ہوئے سن انصار وچ پہلی باری آ کے نہ مہاجرین وچ مدینہ شریف سونے دے وصال دے وقت عمر 8-9 سال ہے جی اور راوی کی فضیلت باعتبار فقاہت اور ضبط اور علم کے یہ فضیلت ترجیح پاتی ہے یہ اور مقدم ہوتی ہے روایت علامات تقرر فی اصولنا کہ ساڑھے نزدیک فقیہ کی روایت غیر فقیہ پر ترجیح پاتی ہے وکما اور جیسا کہ شاہد ہے اس کے ساتھ یہ قصہ کیڑا امام صاحب اور امام اوزائی کے درمیان جڑا پیچھے پڑا جب واقعہ امام صاحب نے ترجیح کس اعتبار سے دی سی فقاہت کے اعتبار سے تاکہ ایک ترجیح دی تھی آپ نے اس کو اور فضیلت دی تھی اس کو ابن حجر وفضل ابن حجر علی ابن عمر ایضاً فی الاصابت تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو تو حضرت عبداللہ بن عمر پر بھی فضیلت دی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے کس کے اندر اصابہ کے اندر جی تو اسے ظاہر ہے جی وَأَمَّا خَامِسًا بہرحال خامساً پس اس لیے کہ نئی معارضہ دونوں روایتوں کے درمیان باوجہ ممکن ہونے تطبیق کے دونوں کے درمیان جناب عبداللہ بن مسعود والی تو جناب ابو بکر سے جو تک حوالہ پہنچایا ہے تطبیق ممکن ہے دونوں کے درمیان بائیں طور کے حمل کیا جائے وہ کہ جس کو روایت کیا بہقی نے اس بنا پر کہ صلاۃ بے ارکانہا و فرائضہا لیا اس کو جناب ابن زبیر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطلب ہے اور نہیں واجب لینا خاص کر کے رفع کو کن سے واسطے جائز انہیں اس بات کے کہ ہو یہ ماخوذ ان کے لیے سمان غیر ہی اور بائیں طور کے حمل کیا جائے گا اللہ اخذ اکثر اصلاحات منو بنان اس پر کہ للاکثر حکم الکل اور بہرحال لینا خصوص رفع کا پس اگر فرض کیا جائے کہ انہوں نے رفع بھی نقل کیا جناب عبداللہ بن زبیر نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پس اگر فرض کیا جائے فرفع تو پس غایت الامر یہ ہے اس میں کہ انہوں نے انہو کہ یہ صرف فام ہے کس کا جو راوی ہیں
توثیقا منہ لفعلہ، یا فعل کس کا؟ ان کو مضبوط کرنے کے لیے بیان کیا ہے جی، یا صرف فہم ابن جریج کا اور اس کے غیر کا لتشیید مبانی فعلہ، اور ولا ینتہد ذالک، اور نہیں اٹھتی یہ بطور حجت ان کے غیر پر کہ ان کی بات کو پکا کرنے کے لیے یہ کہا ہے جی۔ اچھا علاوہ زین، اور ویکھو ایک منٹ پیچھے، او حضرت ابو عبدالرزاق میں نے کہ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا میں نے احسن ازرب نماز کے کن سے دیکھا ہے میں نے ان کو، وہ اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھ اذا افتتح و اذا رکع و اذا رفع، سنا جی۔ اچھا یہ بڑی سونی نماز پڑھ دیں، ایک صرف ایک گل ذکر ابن جریج دی، اور ابن جریج نے لیا ہے کن سے؟ اپنی نماز کو، اور انہوں نے لیا کن سے؟ انہوں نے لیا جناب ابو بکر سے، عن ابی بکر صدیق رضی اللہ۔ ہن وہ جڑے انہاں ہاتھ چکے نے نا، انہاں دی گل پکی کرنے واسطے اتنے گل پہنچائیے توڑ، اے گل علاوہ اگے چلو جی پہنچے ہو، علاوہ زیں علاوہ زیں کے اخبار مرویہ جناب عبداللہ بن زبیر سے، جڑا جناب ابو بکر کو نا یہ خود مختلفات مضطربہ جی، اور سنیا جی کمیں بہقی کی حدیث میں تو یہی ہے، اور ابو داود کی روایت میں بے روایت میمون کہ رفع حین وحین قیام لرکعت الاخری وروانہ اصحابنا الحنفیہ عدم رفع، بلکہ انکار اس پر، جیسا کہ ذکر کیا ہے اس کو شراح الہدایہ نے، وَإِلَّمْ يَذْكُرُوا عَلَيْهِ، اگرچہ نہیں ذکر کی اس پر اسناد منتہیاً لے، اور یہ مبنی ہے علامات قررہ عندنا کہ ہمارے نزدیک ارسال مقبول ہے کس سے؟ تو پس امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب اگر چھوڑ دیں نا اسناد ان سے صحابہ پاک تک تو فلا عائب فیہ، اس تقرر کے بعد ہمارے نزدیک یہ عیب نہیں ہے، کیونکہ یہ ائمہ سیکھا ہے، لہٰذا انہوں نے جو راوی چھوڑے ہیں وہ انہوں نے ذمہ لیا ہے کہ وہ سارے سیکھا ہیں جی، اس لیے کہ یہ ثقات ہیں اور نہیں ہیں مجروحین، لیسو مجروحین ضعافا عند کل منصف غیر متعصف ان کے نزدیک۔ ہن سنیں جی، یہ تو جڑے عبداللہ بن زبیر کو روایت ہے جناب ابو بکر تک وہ مختلف ہے، کسے وچ اے وے کسے وچ اے وے، تے جیڑی پیچھے پڑھی جی نا جناب عبداللہ بن مسعود کو کہ میں نماز پڑھی سونیاں دے پیچھے شیخین دے پیچھے، صرف پہلوں ہاتھ اٹھاندے سن پھر کوئی نہیں، اور نہیں ہے آثار ابن مسعود اس باب میں مضطربہ بالکل، اور نہیں روایت آپ سے عدم رفع کا غیر بالکل، وہ صرف ان چکو گال ہی ہے کہ رفع کوئی نہیں، تو لہٰذا ترجیح دی جائے گی آپ کی خبر کو عبداللہ بن زبیر کی جس میں اضطراب ہے۔ اور کیسے متصور ہوگی یہ بات کہ ہو جمیع وہ جو روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن زبیر سے، وہ ملقن ہو کن سے؟ جناب باوجود اس اضطراب کے اور تنگی کے، پس مقدم کیا جائے گا اس پر ملازم دائم رفیق کی خبر کو، وہ کون ہے جناب عبداللہ بن مسعود ہیں۔ بہذا الحدیث، اور یہ حدیث بالحقیقت لوٹتی ہے شیخین کی حدیث کی طرف جو افضلین اکبرین ہیں بعد الانبیاء علیہ السلام، جو شدید اتباع کرتے تھے اور پوری تابعداری کرتے تھے کس کی؟ سنن نبویہ کی۔ تو پس ظاہر ہوگی یہ بات کہ انا معنا، ہمارے ساتھ ہے کون؟ ثلاثۃ من الخلفاء الاربعہ، تین کیڑے؟ شیخین تھے حضرت علی، پیچھے آ گئے صرف جناب عثمان رہ گئے نے، اور نہیں صحیح ثابت جناب عثمان سے کوئی شے کہ بھی انہیں ایک گلا کیا بے رفع ہے یا رفع نہیں ہے جی، تو تین صحابہ تین خلفاء ساڑھے نال نے جی، اور یہ کہ ہمارے ساتھ ہیں عبادلہ اربع بھی جی، ایک ان میں سے کون ہے؟ وہ بلا خلاف،
اور ثلاثہ باقیہ بالاختلاف بیننا و بینم، ہمارے پاس ان سے روایتیں عدم رفع کی ہیں، باقی عبادلہ سے باقیوں کے پاس رفع کی ہیں، تو بہرحال جو روایتیں ہیں عدم رفع کی تو ہمارے لیے وہ دلیل ہیں جی۔ اور ارجا ان کا جی بے کثرت الملازمت و مزید الفقاہت کون ہے؟ سب سے، جیسا کہ قول کیا اس کا امام صاحب نے کس کے مقابلے میں کہ نہیں کیتا، کیا فرمایا تھا امام صاحب نے؟ عبداللہ ہوا، بلکہ ترجیح پا گئے آپ سے فائدہ حاصل کرنے والے اور آپ کے دو شاگرد علقمہ اور سوا ہما یا ان کے سوا ترجیح پا گئے بے ابن عمر، حالانکہ نہیں قدا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ بھئی یہ ان سے فقاہت میں کم نہیں ہے، یہ فقاہت میں یہ کہا تھا نا، اور نہیں قدا کیا تھا اس میں امام اوزاعی نے کسی شے کا، تو پس ثابت ہو گئی ان کے امام کے قرار، امام اوزاعی کے قرار کے ساتھ کیا فتقرر امام جو کہ بھئی امام کن کے بھئی امام اوزاعی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، تو پس ثابت ہو گیا بے اقرار امامہم الاوزاعی صاحب امام مالک و ثوری، سنیں جی، کہ جب انہوں نے ان کے امام نے اقرار کر لیا تو جو ان کے تابع ہیں گویا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا جی، یہ مطلب ہے جی۔ یہ حدیث سی کنہ کو پہلی حدیث کنہ کو روایت حضرت مولا علی کو ہوں جڑی پڑھی ہے کنہ کو، اور جڑی پیچھے پڑھایا جن آدھا حصہ پڑھے ہے تو دوسری ہوں کنہ کو روایت سی ہوں جڑی پڑھی ہے کنیاں ہو گئی ہیں، اس تو پہلے بھی دسی سی کیڑی سی، وہ بھی جناب عبداللہ بن مسعود کو سی۔ اے ہن تیسری حدیث آن لگی جے، پھر سوال جواب ہوتے کس ہوتے عدم رفع ہوتے و منہا، اور ان حدیثوں سے جو عدم رفع کی ہیں، حدیث ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابن الحمام فرماتے ہیں روایت کیا امام طحاوی نے پھر بیکی نے من حدیث الحسن بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی کی حدیث سے بے سند صحیح، حسن بن عیاش نے روایت کی اسود سے، کس سے؟ وہ اسود کہتے ہیں کہ رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رافع یدہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، آگے سمجھے، قالا ورأیتو، اور حسن بن عیاش کہتے ہیں اور دیکھا میں نے جناب ابراہیم کو اور امام شعبی کو، وہ بھی یہی کرتے تھے کہ ہاتھ نے سن چک دے۔ اور نقل کیا گیا امام طحاوی سے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لم یکن یرفع یدہ الا فی التکبیرۃ، اور حدیث صحیح ہے، حدیث اس لیے کہ اس میں جو راوی حسن بن عیاش و ان کان ھذا الحدیث دار علیہ، بھی انہی پر حدیث گھومتی مطلب ہے کہ جتھے ایک جگہ دی ایک راوی آ جاوے نا اتنے بھی چوکھے تھلے بھی چوکھے، لیکن ایک جگہ تے ایک انہوں نے حدیث ایس راوی تو گھوم دی ہے، ہوں یہ ویکھنا بھی کون انہوں جی، انہوں نہیں انہوں سنیں، وہ تھلے سارے حضرت ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ او بے فَإِنَّهُ ثِقَةٌ حُجَّةٌ، ذکر کیا ہے اس کو یحییٰ بن وغیرہ نے، اور نقل کی گئی امام حاکم سے کہ انہو اعتراضہ، کہ انہوں نے اعتراض کیا اس پر کہ بأنہا روایت لا یعارض بحل، اس کے ساتھ معارضہ نہ کیا جائے گا کن کا؟ اخبار صحیحہ کا، کن سے؟ طاؤس بن کیسان عن ابن عمر، کہ حضرت عمر جو ہیں وہ اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو رکوع میں اور رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ اب کہتے ہیں یہ جڑی روایت ہے اس کو تو پتہ لگا ہاتھ نہیں چکتے سن، اے جڑی دوجی ہے نا امام حاکم سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ جو روایت ہے نا اسود کی عن عمر او حسن بن عیاش کی،
وہ شازہ ہے. وہ آ جاتی شاز کنوں آتے ہیں چند دن بعد آ جائے گا. وہ اس لیے یہ شاذ ہے، لہٰذا اس سے معارضہ نہ کریں اخبار صحیحہ کا جو کہ جناب طاؤس سے روایت ہے. اور وہ کیا اے آگے تارو اے سند نالے وے کہ آپ رفع دان کر دے سن اس نالے وے کہ اندہ ان جواب دینا ہے. یہ جڑے امام حاکم نے معارضہ کیتا ہے جی اعتراض کیتا ہے، جواب یہ کہ نہیں نقصان لا دائرہ فی الحدیث. اس کی سند صحیح ہوئے نا تو پھر اس نے مننے میں کوئی حرج نہیں ہے باوجہ ہونے ان کے. ایک جواب بھئی وہ بھی سیکا نے کی نے سیکا نے جی جدو سیکا نے تو بھی تو خبر صحیح ہے کہ صرف اس پاسے جڑی تسی آکھو بزرگو وہ صحیح جڑے ساڈے بابے آکھن بھی وہ نہیں صحیح جی. کمال ہے جی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تے امام بدر الدین عینی ایک زمانے دے نے. حافظ صاحب رحمہ اللہ تے حافظ الحدیث ہو گئے تے امام بدر الدین عینی بنٹے کھیڑ دے سن جی. بے جی حافظ صاحب رحمہ اللہ نے بخاری شریف دی شرح لکھی تو اس تو بڑی بدر الدین عینی نے لکھی ہے جی. اس تو علاوہ حافظ صاحب دی اور شرح کونی علامہ بدر الدین عینی ابو داؤد دی بھی شرح لکھی ہے جی. انہوں دی اور کتابیں ہیں مطلب آخر کا مطلب ہے. ہوں ابن الحمام یہاں تو بھی صدیاں پہلے نے جی. اگر وہ بات کرتے ہیں صرف یہ سمجھ کے کہ حنفی نے لہٰذا انہوں کی گل قبول نہیں، یہ شروع تو زیادتی ہو رہی سارے نال. بے باقی جڑے تین بزرگ نے نا جی انہوں دے منن والے اج تک وہ محدث بھی نے وہ مفکر بھی نے اور انہوں دی گل بھی بڑی وزن رکھ دی اور سارے اللہ دے پیارے نے. جڑے اے حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت علی دے واسطے نال تھلے دین آئے نا جناب امام ابو حنیفہ تک تے تھلے جن دے وچ سید چوکھے نے اے دے شک پہ جاندا ہے. سمجھدے پے کی پہ جاندا ہے؟ شک پہ جاندا. حیران کون اللہ دی قسم سلسلہ چشتیہ مشہور ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو آپ حنفی جے. سلسلہ نقش بندیہ خواجہ بہاؤالدین نقش بند سید بادشاہ اللہ دی قسم آپ حنفی جے. خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی کو سلسلہ سہروردیہ حنفی جے. یہ جتنے سلاسل دے بابے جتوں کو کام شروع ہوتا سارے حنفی نے جی کی نے. اس واسطے کہ روحانی سلسلے سارے چوکھے جا کے جڑتے ہیں. کہڑے بابے نال؟ حضرت علی نال. کنہ نال؟ ایک سلسلہ نقش بندیہ جناب ابو بکر جڑے سلاسل دی بیعت کرتے ہیں نا وہ یہ کہ باقی تین سلسلے میں اتنے کون آتے ہیں تو یہ سارے بابے جڑے نے ہوں حضرت علی کو جڑا دین منقول ہے انہوں چھڑ کے تجھے پاس کیویں جان جی. بسم اللہ. یعنی پرلے پاسے صرف یہ نہیں گل آکھن کہ حافظ ابن حجر نے یہ فرمایا ہے بس جی ٹھپو کتاباں انہیں فرما دیتا ہے. ارلے پاسوں 10 بابے فرما دینے نہیں کمال ہی. اچھا امتحان کرے جی بسم اللہ کہ جواب یہ ہے کہ لا دائرہ فی الحدیث بعدا لکونہم سکات. جو ہن دسے نہیں کہ سیکا نے جنہاں حدیث دا دائرے وہ سیکا حجت نے جی. علاوہ ازیں اللہ دا معنی سمجھ آتا کون کہ نہیں میرے پڑھ چکے بھی. اس کے علاوہ یہ بھی جواب ہے علاوہ ازیں کہ نئی ترجیح طاؤس کی اسناد کے لیے بعد ہونے ان دونوں کے درجہ احاد میں بھی ایتھے بھی تے سند وچ اکو راوی نے اوتھے بھی اکو راوی نے جی. تے اس وجہ تو بھی چونکہ بھی یہ تہاڈی تائید کر دی ہے لہٰذا یہ ترجیح پائے گی تے حنفیاں دی تائید کر دی یہ ترجیح نہیں پائے گی. تے یہ تو کوئی گل نہیں نا جی. کیفا حالانکہ نہیں اس اسناد میں مگر روایت ایک سیکا کی ام واحد آخر الی عمر رضی اللہ عنہ جی. علاوہ ازیں روایت ابن مسعود کی جی عن فعل عمر اور جی میں پیچھے گزر گیا پچھلی روایت کہ میں نماز پڑھی سونے دے پیچھے شیخین دے پیچھے رفع دین کون سن کر دے. وہ حدیث جو ہے یہ تو ہو گیا آپ برابر
تو ہن جڑے عبداللہ بن مسعود دی انہوں نال جوڑو کہ صحابہ کا وہ معاون ہے ہمارے لیے اس باب معارضہ میں کہ کوئی نہیں، باوجود ہے کہ فضیلت ہے جناب عبداللہ بن کیونکہ تھے راوی عبداللہ بن عمر نے جناب عمر کولوں ایدن قد اسلفناہ ففہم وما رواہ البہقی عن سعید بن المسیب عن عمر فی باب الرفع فاستضاف بھی حضرت ابو سعید بن مسیب نے روایت کی حضرت عمر سے رفع کے باب پس تضعیف کا قول کیا ہے اس میں فاستضاف فی بعض الرجال جو اس سند میں جڑی دوجی سند ہے نا ان دے وچ بعض رجال او تو عبداللہ بن عمر دی سند ہوئی نا جڑی پڑھی جے ایک دوجی بہقی نے روایت کی تھی حضرت سعید بن مسیب تک سند پہنچی ہے تو امام بہقی تو سعید بن مسیب تک جڑے وچ راوی نے انہاں وچ ضعف ہے جی، انہاں وچ ضعف ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنیاں ہو گئی ہیں جی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پہلی جڑی متن اچھے، پھر حضرت علی سے، پھر سنا جی پھر ہیں کن سے جڑی پڑھی جی حضرت عمر سے، ہون کنیاں چار آ گئی، پنجویں ومنہا اور ان سے کی پکڑ دے پٹاخے چھڑ دے پہ ہو، اور ان سے حدیث ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی علامہ عینی نے بنایا شرح ہدایہ میں فرمایا ہے کیا کہ پس روایت کیا امام بخاری نے معلق اپنی کتاب المفرد فی رفع الیدین میں ان دے بچوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ قال وکیع عن ابن ابی لیلہ عن الحکم ام مقسم عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بندے پہ ہو کہ سونیا فرمایا او جڑ کنے واری پڑھے جی حدیث نہ اٹھائے جائیں ہاتھ مگر 7 جگہوں میں نماز کے شروع میں بس، استقبال قبلہ میں، صفا اور مروہ پر، اور مزدلفہ میں، اور مقامین میں، اور جمراتین کے پاس جی۔ روایت کیا اس کو بزار نے مقسم عن ابن عباس عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اٹھائے جائیں ہاتھ کس میں؟ افتتاح صلاۃ، استقبال قبلہ، صفا مروہ، موقفین، عند الحجر حجر اسود، اور سمجھتے پہ ہو؟ اچھا جی یہ کنیاں بھی اور روایت کیا اس کو طبرانی نے اپنی موجم میں ام مقسم عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سرکار سے روایت کیا۔ شاباش، اچھا جی توجہ کریں جی کہ سونیا فرمایا کہ نہ اٹھائے جائے ہاتھ مگر جس وقت کے شروع کرے، جس وقت داخل ہو، پس نظر کرے اس وقت ہاتھ چکے، اور جس وقت کھڑا ہو، اور لوگوں کے ساتھ عرفہ کی عشیہ میں، بے عرفہ والے دن بزور تو بعد امراد عشیہ بزور تو بعد بے عرفہ وچ لوگاں نال جمع ہوئے تو اس وقت ہاتھ چکے دعا منگے، اور مزدلفہ میں، اور مقام عین میں، اور جس وقت رمج کرے کس کی دھیان کرے جی میں وَرَوَاهُ ابن ابی شیبہ موقوف مصنفی اے دلیل حدثنا ابن فضیل عن عطاء عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، اے پیچھے تو مسند سی نا مرفوع سی، کہ عبداللہ بن عباس تک موقوف بھی ہے کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اٹھائے جائیں ہاتھ کتھے؟ جب کھڑا ہو، اور جب دیکھے، اور جب کھڑا ہو کدھر، اور جمع میں، اور عرفات میں، اور جمار اور کنکریاں مارنے سے سما دافع ما اورد سروجی جی، پھر دفع کیا اس کو کہ لائے اس کو سروجی
کہ یہ کہ مروی ہے بغیر لفظ بائیں طور کے لفظین مرویان ہیں، جیسا کہ گزر گیا بیان طرق کے متون کا، کہ صرف جی وہ اللہ نہیں بچ پیچھے آیا پہ نہ اٹھایا جہاں مگر ان 7 جگہوں میں اللہ آیا پہ، پھر دفع کیا وہ کہ نقل کیا تھا اس کو سروجی نے یہ کہ مروی ہے بغیر لفظ حصر کے، تو ان کا جواب دیتا ہے کہ دونوں طرح مروی ہے، اللہ تو بغیر بھی تھی، اللہ نال بھی مروی ہے۔ وہ سنے ہی لو جو ہونے جڑی دلیل سے دیتی ہے نا جی، بَعُورِدَ عَلَىٰ هَذَا الْاِسْتِدْلَالِ بِوُجُوهٍ کھانے چ پیندی پہ جی۔ یہ صرف اینی شفقت فرمانی مولوی فضیل، یہ ایتھے ایک سوال پڑھنا ہے تو اگوں ان کا جواب پڑھنا ہے، کیونکہ جب کٹھے ہوندے نے پھر تمہیں کھچ بن جاندی ہے جی، امتحان کرے جی۔ اوریدہ وارد کیا گیا اس استدلال پر کئی وجوہ کے ساتھ، اول یہ کہ نہیں سنا حکم نے کس سے، مکسم سے، نہیں سنی مکسم سے، مگر 4 حدیثاں صرف سنیاں نے، او راوی نہیں ہے گے، او ان الحکم او پہلی سند ام مکسم، انہیں صرف 4 حدیثاں سنیاں نے، اور نہیں ہے یہ ان 4 میں سے، اے جڑی نا تو پیش کی تھی، لہٰذا یہ مرسل ہے، اور سنیں جی اس لیے کہ نافع کے جو شاگرد ہیں انہوں نے ان کی مخالفت کی ہے۔ اے پہلا سوال ہے، اے پہلا سوال ہے، سنیں جی اگے تھلو، او و عجاب حل حنفیہ، تو نظر آ گیا، جواب دیا ان سوالوں سے حنفیہ نے بہرحال اول سے بائیں طور کہ شعبہ کا قول صرف دعویٰ ہے جو نہیں سنا جائے گا بغیر بھی انہوں نے سما کو نہیں دلیل دیو خواہ، اور خاص کر کے نفی کا دعویٰ کیسے قبول کیا جائے گا جب تک نہ ثابت ہو یہ بات کہ نافی نے اعتماد کیا کہ اس پر دلیلیں، پس ممکن ہے کہ اعتماد کیا ہو اس معنی میں کس پر، علمی علی الحصر الواقعی، اور کتنی دفعہ تسامح کرتے ہیں اس طریقے کے ساتھ خصوصاً اخبار میں سماع میں، اسی لیے تو عقد اہل الاصول باب فی تعارض المثبت والنافی، اور ترجیح ایک کی دوسرے پر، چونکہ یہ بیان کرنے لگیا غلطی ہو جاتی ہے، باب انہو لو سلمہ، اگر مان لیں یہ مرسل ہے تو ہمارے نزدیک تو مرسل یحتج بھی مسند و فوق ہوندی ہے جی، آگے سمجھ ایک، اور سیکا کی زیادتی مقبولہ ہے، کیڑی اللہ والی، اللہ بچڑا آگے جی۔ ہون واپس چلو، دوسرا سوال ان کو رکھی ہو تو کونی ان کو نہیں رکھنے تو ان کو نہیں پتہ لگنا۔ دوسرا سوال انہوں نے کہا کہ انہو تفرد بھی ابن ابی لیلہ، وہ آندھنوں سند بچ ابن ابی لیلہ نہیں، وکی تو اتے وہ اس بچ کلے نے، اور وہ متروک ہیں لا یحتجو بھی، وہ لا یحتجو بھی، ان کو حجت نہیں بنایا جاتا۔ اور ادھر آ جاؤ، پہنچ گئے ہو، اچھا جی۔ وَأَمَّا نِسانی بھی اعتراض کیتا کس ابن ابی لیلہ تھے، بائیں طور کے ابن ابی لیلہ کبار تابعین سے ہیں، آپ نے 120 رجل من صحابہ کو پایا ہے، سنیں جی۔ پس اگر نہ عمل کریں برفع مثل ہی تو یو مالو برفع من، اگر ان کے اگر اس جیسا صحابی مرفوع حدیث بیان کرے جن 120 صحابہ نال ملاقات ہے، اگر اس تے عمل نہیں کرنا تو پھر کن دی حدیث سے عمل کرنا جی، یہ دیکھے یو مالو برفع من، جملہ سوال یہ ہے جی، اور سمجھ آ گیا جی کہ نہیں سمجھ آئی بھی اینے صحابہ نو ملے نے تو یہ حجت نہیں ہے تو پھر اور کیڑی حجت بن گئی بھی، ایک صحابی نو ملن وہ حجت ہے، 120 نال ملن تے انہوں دی گل حجت نہیں ہے جی۔ قال فی التقریب عبد الرحمن بن ابی لیلہ انصاری مدنی ثم الکوفی، یہ سیکا ہیں، درجہ ثانیہ سے ہیں، ان کے سماع میں حضرت عمر سے اختلاف ہے، حضرت ابن ابی لیلہ کے سماع میں کن سے، لیکن یہ تو گل ہی نہیں ہے گی،
اتنے تو اور گل ہے جی. ہوں اگے چلو. تیسرا سوال کہ یہ حدیث تو موقوف ہے کن پر؟ تے واقفہ علیہما، موقوف کیا ہے اس کو دونوں پر کس نے؟ اور وکی اثبت ہے ان کا جنہوں نے اس کو روایت کیا کن سے؟ تو وکی جو ہے نا وہ ان سے اثبت ہیں جی. تو پس نہ ہوگی یہ حدیث مرفوع نہیں بنے گی. ان کا جواب دیکھو. او انسال سے نظر آ رہے ہیں. بائیں طور کے امام بخاری نے نکالا ہے اپنے رسالہ رفع الیدین میں مرفوع اسی کو بے روایتی ام وکی ان ابن ابی لیلہ، انہیں مرفوع ذکر کی تھی لہذا موقوف نہ رہی. اور بائیں طور کے وقف نہیں نقصان دیتا کیونکہ لا جہت فیہ، اس وقف کے اندر نہیں جہت مگر، اور اس لیے کہ موقوف بھی ہمارے نزدیک بنا کرتے ہوئے کس پر، اور اس لیے کہ وقف نافع ہے ہمیں جیسا کن قریب آ رہا ہے اس بات پر کہ کلام حضرت عبداللہ بن مذہب کے میں، اور پس ہم کہتے ہیں کہ وہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں اور تم کہتے ہو کہ وہ دونوں، اور وقف ہماری تائید کرتا ہے. بھی یہ جو موقوف اگر ہو تو بھی عبداللہ بن عباس پر موقوف ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں 7 جگہ ہاتھ اٹھانے نے، تو پھر یہ وقف ہماری تائید کرتا ہے نا. فوق اس کے کہ تائید کرے رفع کس میں؟ باب المذہب میں. بھی پھر ساڑھے نال لینا بھی موقوف نے تو آپ نے آکھے نا 7 جگہ تو اٹھانا، کسی اور جگہ نہیں اٹھانا، تو پھر یہ تو ہمارے ساتھ ہوئے نا جی. اگے ویکھ. والرابع، معارضہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو روایت کی گئی ہے ان دونوں سے. کس کے ساتھ؟ کہ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے. کون؟ جناب عبداللہ بن عمر، اور تھلے ہو پیچھے اندر رکوع والرفع منہ، اور مرفوع کیا دونوں نے اس کو. اے معارضہ کیا ہے. اور امن رابع، بائیں طور کے فی احادیث رفعہما، کلام ہے جو پوری کی گئی اپنے مقام میں، ہم اس کو ذکر کریں گے. طرقاً فی حدیث ابن عمر، وہ اگے آ رہی ہے. اور جناب عبداللہ بن عمر کو حدیث آوے گی اس وجہ دسن کے ساری گل پھر ہے جی. اگے دیکھو 5واں سوال. 5واں یہ ہے کہ محفوظ روایات سے یہ ہے کہ کیا کیے جائیں؟ لفظ حصر کو نہیں ہے اتھے کہ ترفع الایدی فی سبعۃ، اے نہیں کہ لا ترفع الایدی فی، لفظ حصر کوئی نہیں. تو پس نئی تائید اس کے ساتھ کس کے لیے؟ بابا جاں ہونے اس کے مبنی کس پر؟ ساری گل تو ہے بھی اس تو سوا کوئی نہیں، تے جڑا باقی رکوع سجود وچ ہے انہوں تو سوا نے، لہذا رفع کوئی نہیں. تے جدو اللہ وچ کوئی نہیں تو گل ہی مک گئی. حتیٰ کہ حاصل ہو جائے عدم رفع ان 7 مواضع کے اتتاں جی حصر ہوئے تھا جی. اور ان 7 کے غیر میں کون ہے؟ رکوع کی جگہ ہے اور رکوع سے سر اٹھانے کی جگہ ہے. سمجھے ہی؟ اے بھئی حصر ہی کو نہیں ہے گا. یہ کتنا سوال ہے؟ وَأَمَّانِ الْخَامِسِ فَبِمَا مَرَّ نَقْلًا عَنِ الْبِنَايَا، اور پیچھے بنایا کو نقل کیتا ہے کہ دو میں روایتاں موجود نے. یہ کہ کلل لفظین مرویون، اور جنہ اللہ لے آندہ ہے وہ بھی سیکا ہیں. تو سیکا کی زیادتی کیا ہوتی ہے؟ واپس آؤ. 6واں سوال ہے کہ بے شک تم نے تحقیق مخالفت کی ہے اس حدیث کی اور نہیں اعتماد کیا ہے اس پر عیدین اور قنوت کی تکبیر میں. اے سوال ذرا پینڈا ہے کہ جدو 7 تو سوا ہاتھ نہیں اٹھانے تے انفیو تسی عید وچ ہاتھ اٹھاندے ہو کہ نہیں، تے قنوت وچ وہ 7 تو سوا ہے کہ نہیں، تے پھر اسی بین رفع دین ہے جی. کی جواب اس دا جی؟ سنیں جی. او ویکھو اے کتنا 6واں سوال. وہ یہ ہے کہ فَبِأَنَّهُ، بائیں طور کے لا ورود لَهُ وَلَا تقدیر الوقف، اگر یہ موقوف ہو تو اس پر تو یہ ورود نہیں ہے. کیوں بھئی اگر یہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر پر موقوف ہونا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ صرف یہ 7 جگہوں میں اٹھائے جاتے ہیں، پھر یہ سوال وارد نہیں ہو سکتا. کہ میں سنیا جی باوجہ ممکن عدم علم کے رفع یدین کے ساتھ کس وقت اور قنوت میں. سنیں جی. اور حصر تو مبنی ہے کس پر؟
برخلاف باقی نمازوں کی تکبیریں، کیونکہ عدم علم اس میں صحابہ کثیر ملازمہ فی حکم علم العدم لمعاینت صلوات النبویہ و مشاہداتها فی الجماعت 5 مرہ فی کل یوم لیلہ۔ سنیں جی بھی یہ تو جائز ہے کہ عید والیاں تکبیراں دا یا قنوت دا یہ پتہ نہ ہوئے تو اثر کیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقیاں دے بارے اگر پتہ بھی اتھے بھی ہاتھ اٹھانے نے تو پھر بھی اثر کیتا ہے تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے جی، تو لہٰذا بھی اثر باقی بچ ہاتھ نہیں اٹھانے جی دھیان کرے جی۔ وَقَضَا لا تقدیر، اچھا بجماعت، اور اسی طرح تقدیر عدم لفظ حسر روایت میں اگر اللہ کوئی نہیں ہے تو پھر بھی لا ورود لہ بالکل، اور بہرحال رفع کی تقدیر پر مع لفظ الحسر بھئی یہ جڑا ہے نا کہ عیداں وچ تے قنوت وچ کیوں ہاتھ چکے، تو بس ثابت ہے یہ رفع خارج بے احادیث اخر جو پیچھے ہیں لا مرد لہا، یہ دجیاں حدیثاں نال ثابت ہے باقاعدہ جی یہ تھے ہاتھ چکنے جی، برخلاف احادیث رفع کے جو لکما و انا فیہا جی لکم کہ برخلاف حدیث رفع کے جو تمہارے لیے حکم ہونا چاہیے ہے، اور یہ کہ اس میں کلام طویل ہے کن کے لیے، لا یکادو کہ سالم اس سے حدیث ضعف سے یا معارضے سے ذکر کیا گیا کچھ اس سے بنایا میں، پس حدیث ابن عمر کی اور ان کے امثال کی یہ ساری جو رفع کے بارے میں مخدوشہ ہیں اور حدیث ابو حمید ساعدی کے اور ان امثال کی جڑی پیچھے گزرے رفع دی حدیثاں مضاعفہ بے کثیر من جروف الرجال والروات، اعتراض ہے ہمارے ان پر جی، وہ سنیا جی کوئی نہیں گل سمجھ آئی، یہ 6 سوال کیتے نے جڑی اے حدیث پیش کی تھی تو اس دے اساں جواب، آخری سوال دا خلاصہ ہے بھی کہ بھئی حسر منافی نہیں ہے کیونکہ وہ باقی جو ہیں وہ حدیثوں سے ثابت ہیں جی، وہ کہیں کہ رفع بھی ثابت ہے، کنیا حدیثاں 6 کس پر، وَمِنْهَا حدیث البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت براء کی روایت کی ہے، اس کو ابو داود نے کئی سندوں کے ساتھ، ففی طریق ایک سند میں محمد البزار عن شریک عن یزید عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کانا اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ لا قریب من ثم لا یعود، پھر سرکار اس طرح نہیں کرتے تھے، سنیں، اور طریق عن عبداللہ بن محمد زہری عن سفیان عن یزید نحو حدیث شریک او پچھلے، اور ولم یقل ثم لا یعود، اس میں دوسری سند میں یہ ثم لا یعود کا لفظ نہیں ہے، قال ابو داود قال سفیان قال لنا بالکوفۃ بعد ثم، بھی انہیں دوبارہ جلے حدیث پڑھائی نا جی، پھر انہیں یہ بھی لفظ بولا کہ ثم قال ابو داود، روایت کی اس حدیث کو حشیم نے، خالد نے، ابن داود ابن ادریس نے، ان یزید نہیں ذکر کیا انہوں نے کس کو، اور وفی طریق ان حسین ان وکی ان ابن وکی ان ابن ابی لیلہ ان اخی عیسیٰ ان الحکم ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرفا، فارغ ہونے تک پھر سونے ہاتھ نہیں اٹھائے، اے آگے جی دلیل، قال ابو داود، یہ حدیث اے جڑی ہن نقل کیتی ہے، اے ثم لم يرفع، اور اعتراض کیا انہوں نے اس کے ساتھ کئی وجوہ پر، اول یہ ہے کہ وہ کہ ذکر کیا اس کو ابو داود نے، کہ روایت کیا ہے اس کو حشیم نے و خالد نے، ابن داود نے، ابن ادریس نے، کس سے نہیں ذکر کیا انہوں نے لا یعود، یہ پہلا سوال ہے، یہ
اور اگلے پاسے دیکھو، بسم اللہ، نظر آ رہے ہیں؟ با اجیبا جی کی اول تے سال سوال گوار دوما دا کٹھا بھئی با اجیبا نیل اول و سال سے کمل تیسرا سوال پڑھ لگو، یہ اول ہو گیا۔ دوسرا سوال ان کا ثانی وہ کہ ذکر کیا اس کو کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث، اور تیسرا سوال وہ ہے کہ قال الخطابی کہ یہ کہ نہیں قول کیا کسی رجل نے اس میں، جی لم یقل رجل فی ھذا ثم لا یعود سوائے شریک کے۔ ادھر واپس آؤ، اے جڑا ہے نا کیڑا اول تے اول کی یہ سوال ہے، اور اس طرح ثالث میں کیا ہے؟ یہی ہے، یہ جواب دیا گیا بقول ابن عدی فی الکامل کہ رواہ حشیم و شریک و جماعت معہما ان یزید بسنادی وقالوا فیہ لم یعود، لفظ ہے جی کہ سرکار پھر نہیں لوٹے، پھر تو ثم لا یعود لم یعود مطلب ایک ہی ہے، تو پس ظاہر ہوگی یہ بات کہ شریک نہیں متفرد اس ذاتی کی، اور کنے نال بندے نے، وَبِأَنَّهُ قَدْ طُوبِعَ عَلَيْهَا، ان کی مطابت بھی ہے، کس طرح کما خرجہ دار قطنی عن اسماعیل بن زکریہ، اور سند سنا جی حدثنا یزید بن ابی زیاد نحبہو، اسی کی مثل بالکل بیانی، وکما خرج البیقی فی الخلافیات من طریق النضر بن اسماعیل عن اسرائیل هو ابن یونس بن اسحاق یزید، لفظ رافع یدہ حذوا ثم لم یعد، اے آ گیا جی، وکما خرج طبرانی فی المعجم الاوسط من حدیث حفص بن عمر قال حدثنا حمزۃ الزیات کذالک وقال لم یروہ الا حفص تفرد بی محمد بن حرب وبأن شریک لیسا بضعیف، سنیں وثقہ کثیر من النقاد۔ ہن ثانی سوال جڑا سی وہ ویکھنے پیچھے ثانی کی سی کہ نہیں ذکر کیا ما ذکرہ ان ھذا الحدیث صحیح ہے، ثانی سے جواب بائیں طور کے وہ حدیث کہ نہیں ثابت اس سے وجہ ضعف کیسے قبول کی جائے گی، تضعیف مبہم، بھی حدیث ضعیف ہے، وجہ تو بیان کرو کیوں ضعیف ہے، باب ان ھذا القول یہ تم یحتمل فیہ، ایک یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، نہیں صلاحیت رکھتی اور یہ تو ہمیں نقصان نہیں دیتی، اور دوسرا یہ کہ انہ لیسا بصحیح اصطلاحیاً، پس جائز ہے یہ کہ وہ ضعیف غیر محتج بے یا حسن محتج بے، یہ بھی ہمیں نقصان، یہ احتمال ہے، اور جب آ جاتا ہے احتمال تو باطل ہو جاتا ہے۔ استدلال وان الوجوہ الاخر غیر الاخیرین، جی اچھا اگلے ویکھو سوال کنے سوال کیتے نے کرم والے، اور چوتھا وہ جو کہا ہے ابو عمر نے تمہید میں کہ متفرد ہے اس کے ساتھ، اور روایت کی ہے اس کو ان سے کس نے، پس نے ذکر کیا کسی ایک نے ان سے قول سما، خامس وہ جو کہا ہے بزار نے کہ نہیں سی حدیث یزید کی کس میں، اے بھی ٹھیک نہیں ہے گا جی، کرم والے حصہ پائی ہے سارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور چھٹا سوال کہ وہ جو نقل کیا گیا یحییٰ بن معین سے کہ لیسا ہوا بصحیح الاسناد، ساتواں وہ جو کہا ہے قول کیا اس کا بیقی نے عن احمد کہ یہ حدیث واہن ہے، اور قد کان یزید یحدث بہ لا یذکر ثم لا یعود، ایک کون سی ہوندا فلما کبر اخذ یذکرہ فیہ والثامن مانو کہ لان جماعت کے یزید یحدث بہ ولا یذکر ثم، پس جب کہ تلقنا اخذ یذکرہ فیہ وقیل انہ کان
تغیر مأخذہ وصار یتلقن، بے بعد گڑبڑ ہو گئی جی، نامہ سوال کے انکار کیا اس زیادتی کا جیسا کہ نکالا ہے اس کو۔ عن علی بن عاصم قال حدثنا محمد بن ابی لیلہ یزید بن ابی یزید عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن البراء مرفوعا کہ حین قام الی الصلاۃ، مرفوع حدیث سونے کنو، کبر و رفع یدیہ حتی صاب بہما اذنیہ تے جی، فقلت اخبرنی ابن ابی لیلہ انک قلت، میں کہ تسی تے ثم لم یعد آندے ہو، قال فرمایا کہ لا احفظ ھذا، مینوں یاد نہیں، ثم عاودتہ فقال، پھر میں کہ تسی آندے ہو کہ جی مینوں پتر یاد نہیں جی، یہ سوال کر دیتا جی، سنیں جی۔ اور 10واں سوال وہ جو کہا بیکی نے کہ سنا ہے میں نے حاکم کو، حاکم ابو عبداللہ کو وہ کہتے تھے کہ یزید بن ابی زیاد وہ کانا یذکر، ذکر کرتے تھے حفظ کا، پس ذکر کرتے تھے زبانی سناندے سن، پس جب بڑے ہو گئے تو بھول گئے اپنے حفظ کو، وکانا اور وہ یقلب علیہ الاسانید، اور اضافہ کرتے تھے متون میں اور امتیاز نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ان بڑھاپے دیاں گلاں جڑیاں نے نا جی، جوانی نے لیا چاڑ دیو۔ اور 11واں سوال کہ متفرد ہے اس کے ساتھ یزید بن ابی زیاد اور وہ ضعیف ہیں۔ اور 12واں سوال کہ یہ حدیث معارض ہے اس کے ساتھ کہ روایت کی ہے اس کو ابراہیم بن بشار نے عن سفیان عن یزید بن مکہ تھا عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن البراء مرفوعا کہ حضرت براء فرماندے نے کہ سونے جدو نماز پڑھدے سن رافع یدیہ و اذا اراد ان یرکع و اذا رفع راسہ من الرکوع، اے ثابت ہو گیا۔ قال سفیان، پس جب آیا میں کوفے میں تو میں نے سنا ان سے وہ کہہ رہے تھے کہ یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، پس میں زن کر گیا کہ حافظے وچ گڑبڑ ہو گئی نے کہ بدلا دیتا نے، اوتھے انہاں یہ نہیں سی آکھیا، ایتھے لفظ آکھیا ہے۔ وقال الحافظ، اتفاق کیا حفاظ نے اس پر کہ انا قولو ثم لم یعد، یہ خبر کے اندر داخل کیا گیا یزید کے قول سے، پیچھوں کو نہیں ہے کہ گل راوی نال جوڑے ہے، وَرَوَاهُ عَنْهُ بِدُونِهَا، بغیر اس کے ان سے روایت کرتے ہیں شعبہ، ثوری، خالد طحان، زہیر وغیرہ من الحفاظ۔ امام حمیدی نے کہا ہے معاذ روایت کی ہے اس زیادتی کو کس نے؟ اور یزید نے یزیدو اضافہ کر دیتا ہے، کس دا؟ اس زیادتی دا، کیڑی؟ ثم لا یعود دا۔ وقال عثمان دارمی عن احمد لا تصح، اسی طرح تضعیف کی اس کی و احمد و یحییٰ و دارمی والحمیدی وغیر واحد۔ وقال یحییٰ بن محمد بن یحییٰ، سنا میں نے امام احمد کو وہ کہتے تھے کہ حدیث واہن، وقد کان یزید یحدث به برہتاً من دہرہ لا یقول فی ثم لا یعود، پھر جب لوگوں نے ان کو تلقین کی تھی نا تو تلقن فکان یذکرها۔ وقال البہقی اختلف فی علی ابن ابی لیلہ فقیل عنہ عن اخی عیسیٰ نبیہما، وقیل عنہ عن الحکم عن والد محمد، وقیل عن یزید۔ وقال البزار، نہیں صحیح یہ زیادتی، اور نقل کیا دار قطنی نے علی بن عاصم سے کہ انہوں نے کہا کہ یزید اس زیادتی میں لا احفظ ھذا، جی کہ یزید نے کہا تھا مینوں یاد نہیں۔ ابن حزم نے کہا کہ اگر صحیح ہو یہ تو دلالت کرے گی کہ انا فعلہ بیانا للجواز، جواز کے لیے ہے، تعارض نہیں ہے جی۔ یہ کنے ہو گئے؟ اور جتنے پہنچے سو تھے جی، او دیکھو جی، وان الوجوہ الاخر، اخیرین کے سوا جتنے وجوہ ہیں، اور جڑے سارے سوال کیتے ہیں او اے وے کہ یہ زیادتی ہے سیکا کی ہمارے نزدیک، اور واسنن کو لو ہم نقل کریں گے اس کی توثیق ما سیاتی میں گیا رہا ہے، لہٰذا ان سارے اقوال کا کوئی، اور بہیں طور کہ بے ان ھذا و امثالہ ناشئ عن، اور شگردوں سارے دستخط کرو تھے، لو ٹھیک ہے جیسے حضرت نال ہیں جی، ایک گل جی
اور مبنی ہے کس پر؟ اللہ اصل اے مولوی فضیل بڑی ڈاڈی گل ہے کہ اپنے آپ نو ثابت کرنا ہی کرنا ہے، پاویں پرلے پاسے جڈی بھی دلیل ہوئی نا جی انج منہ کر دینا ہے جی۔ یہ اصل مسئلہ ہے جی، یہ سارا وچ ہے وے جڑے اس طبیعت دے لوگ نے نا اتنے کام خراب ہوندا ہے جی۔ منصف قسم دے لوگ پوری گل سمجھاندے نے جی۔ اج دے مولوی ویکھ لو تسی سارا چھاننا لے کے چھانو تانوں وچوں منصف قسم دے طبیعت دے کہ جڑے کہن گے یار آرام سے یار بات کو غور سے سمجھتے ہیں، یار ساری کتابیں کھولتے ہیں کیا لکھا ہے، تے جڑے پھڈے نہیں میں نہیں مانتا اس کے آگے، بس میرے نزدیک یہ بات آخری ہے، بس میں کسی کی بات کی تسی ہن بھی چھاننا لے کے پتر بابو تانوں لبن گے۔ اسی طرح پچھلے حالات وچ بھی جڑے ڈاڈے لوگ انہاں کرما نہیں ماری لت عرشہ ہو جاندی ہے جی۔ یہ ہے بھی احناف وچ بھی ہے ڈاڈے بندے جی۔ بسم اللہ، اچھا جی سمجھے ہی تو اللہ یہ مبنی علی حفظ المسلک، کیونکہ ناکالہ سارے کون نے؟ یا شافیہ ہیں یا قائل بالرفع ہیں، اور بائیں طور کہ یہ اقوال سارے مختلفہ اشارہ کرتے ہیں بعض ان کے اس بات کی طرف کہ ذکر کیا انہوں نے ثم لا یعود جیسا کہ کانا قبل عدم ذکری کا روایت دارقطنی، بعض ان کے عکس کی طرف ہیں۔ والظاہر بحال انہ حدثا ببعض الحدیث تارا بجملہ اخرى، یاد کب بھول گئے تھے پہلے پھر ان کو ذکر کر دیا، تو یہ ہو سکتا ہے، کوئی عیب نہیں ہے جی۔ ان جڑے باقی رہ گئے سن 11ویں سوال سے کیوں نہ کیا کلے نے او 11واں سوال کہ یہ نہیں ہے نہیں متفرد اس کے ساتھ، اس لیے کہ عیسیٰ بن عبد الرحمن نے بھی روایت کیا ہے اس کو، کن سے سنیں جی بے استادہ کو کلے کہے پھر روایت نے کی تھی ندیم بھی نالے گئے جی مثال طور تے پس فلذالک اخرج طحاوی اشارہ الی انہ قد توبع فی ھذا، بائیں طور کے یزید فی نفسی سے کہے جائز الحدیث ہے۔ قال یعقوب بن سفیان، وہ اگرچہ کلام کیا گیا اس میں لتغیر ہی، پس وہ مقبول القول ہیں، عادل ثقۃ۔ قال ابو داود ثبت، نہیں دیکھتا میں جانتا میں کسی ایک کو جنہوں نے ان کی حدیث چھوڑی ہو، وغیرہ اور غیر ان کا احب ہے میرے نزدیک ان سے اچھا۔ خیر کتاب الثقات میں کہا ہے قال احمد بن صالح کہ یزید کیا ہیں؟ او یزید اور جھوٹ نہیں ہو ادھر کی تعلق ہے جی، یزید سے کہے بلا یوجبنی قول من تکلم فیہ وخرج حدیثہ ابن خزیمہ فی صحیح، وقال ابو الولید باجی صدوق، وقضا قال ابن حبان واخرج مسلم حدیثہ فی صحیح، اور استشہاد کیا ان کی روایت کے ساتھ امام بخاری نے بھی ایک اور جگہ تے لہذا بندہ سیکا ہے۔ 12ویں سوال دا جواب کہ نہیں روایت کیا اس متن کو اس متن کے ساتھ سوائے کن کے؟ بشار کے، جب پیچھے ہے قضا قال شیخ فی الامام عن الحاکم ابن بشار قال نسائی فی لیسا، لیکن ضمہ احمد ضمن شدیدن بھی تسی کی آخ دیتا ہے، وقال ابن معین لیسا بشے، لیکن اکذب نہیں ہے، لم یکن اکذب منہ عند سفیان، وما رأیت فی یدی قلما قط، وکان یحکی علی الناس ما لم یقلہ سفیان، قال فی التقریب حافظ، لیکن اس کو بعض دفعہ اوہام ہوئے من العاشر، فثابت حدیث البراء بدفع حاذ الجروح، لہذا وہ ثابت ہوگی جی۔ سنیں